بیرسٹر حامد باشانی صاحب، پھر پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ اس دن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا 16 دسمبر پر کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جیسا کہ آپ نے کہا، ظاہر ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ لوگ اپنے اپنے اینگل سے، اپنے اپنے زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی اس پہ افسوس کر رہا ہے، کوئی اس کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں سانے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کو سانحہ سمجھتی ہے۔ ایسا میں بھی تھا 70s میں یا 80s میں، تو میرے خیال میں لوگ جو ہے نا اس سے گرو آؤٹ ہو کے اوپر آ گئے ہیں، اور اب ایک سینس آف جو ہے نا ایک طرح کا ڈیفرنٹ ریشنل سینس جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے اس ایشو پہ، اور یہ اس طرح کا بلیک اینڈ وائٹ قسم کی ایشو کے طور پہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ جی وہ ایک ایونٹ ہو گیا تھا اور بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہو گیا پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان ٹوٹ گیا، یا لفظ جو فال آف ڈھاکہ ہم یوز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک خاص قسم کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ ایک خاص قسم کے ہسٹوریکل نیریٹو کو بیان کیا جا رہا ہے جو بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس جو ایونٹ ہے، اس کے جتنے کیریکٹرز ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں، یا جن لوگوں نے اس کو کلوزلی واچ کیا، یا جن لوگوں کی اس میں کین انٹرسٹ ہے، انہوں نے بار بار جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نیریٹو دیا ہے کہ بات یہ نہیں یہ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرکاری سطح پہ چیزوں کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہیں ایون صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن پبلکلی لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ یہ کوئی سانے کا لفظ اس کے لیے which is tragedy, as long as I believe in English، اس کو ٹریجڈی یا اس کو فال آف ڈھاکہ کہنا بیسیکلی جو ہے وہ غلط ایشو ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ اس طرح کا بلیک اینڈ وائٹ ایشو نہیں ہے کہ آپ ایک دم فتویٰ دے دیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا لمبا عرصہ جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ایک دور ہے، جس کے اندر بنگلہ دیش کے لوگ جنہوں نے یہ کام جب شروع کیا تو انہوں نے اس کو اپنے طور پہ ایک تحریک آزادی کہا کہ بنگلہ دیش کی جو لبریشن کی وار ہے۔ ایک لوگ وہ تھے جو بالکل کلیئرلی اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو اس کو اپنے حقوق کی لڑائی سمجھتے تھے، جس میں وہاں کی ڈیموکریٹک فورسز بھی شامل تھی، الیکٹڈ فورسز بھی شامل تھی، اور مین سٹریم پاپولیشن کے علاوہ سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور اس طرح کے سارے لوگ جو ہے شامل تھے، جو اس کو حقوق کی لڑائی سمجھتے تھے اور وہ اس کو ڈیموکریٹکلی لڑ رہے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی کی اپنی ایک رائے تھی، ایک اپروچ تھی، جس کو جو ہے وہ اس طریقے سے آگے لے کے جا رہے تھے۔ تو اس کو کسی ایک نقطہ نظر سے بالکل ڈب کر دینا کہ نہیں جی ٹریجڈی تھی چونکہ بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ اصل میں وہ مینٹالٹی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو ان کے زیر قبضہ کوئی علاقہ تھا، نمبر ایک، یا یہ کوئی ایسی ٹیریٹوری تھی جو صرف ان کے بینیفٹ میں تھی اور ان کے مفادات کے مطابق تھی، جو کہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس اگر آپ حوالے سے دیکھیں تو اس میں آپ کو قطعی طور پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی پکچر جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اس کی وجہ سے یہ جو آج کل کے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ میں سٹل ایک بہت بڑی ایک ان ایزینس ہے، اور ایک طرح کی ایک سمجھ لیں کہ ڈسٹربنگ قسم کی ریلیشن شپ ہے، اس کو بھی تھوڑا ایز کرنے میں، آسان کرنے میں جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ 50 سال پرانا ایک ایونٹ جو ہے، اس پہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں، کومنٹس دے رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا اس پہ سوگ بنا رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کے جذبات، خیالات، خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے وہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش بنیادی طور پہ پیپل belongs to the people of بنگلہ دیش۔ یہ الگ ہوا تھا، سانے ہوا تھا، ٹریجڈی ہوئی تھی، it doesn't belong to the people of West Pakistan, it belongs to the people of بنگلہ دیش۔ تو ان کی جو رائے ہے اس کو تو سرے سے آپ ڈس ریگارڈ کر دیں،
اور اپنی طرف سے اس کے اوپر 2-3 ٹیگ لگا لیں جی، ٹریجڈی اور افسوس اور فلان فلان. میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس ویری انسینسٹیو، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یو ہیو نو ریگارڈس فار ادر پیپل، اسپیسیفکلی ان دس کیس پیپل آف بنگلہ دیش. اور اس صورت میں یہ ایک بہت ہی ایک ایسا کانٹر پروڈکٹیو قسم کی اپروچ بنتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو آپ ہسٹری کو درست کر سکتے ہیں یا نیریٹو چینج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اس سے آپ موجودہ دور میں جو چیلنجز آپ کو درپیش ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس وقت جو پاکستان کی پوسچرنگ ہے، جو پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیا میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اس سارے خطے میں، اس میں بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات نارمل ہونے چاہیے. لیکن بیسکلی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش، انڈیا سے لیتے ہوئے افغانستان، ایران، کوئی ایک ملک جس کا آپ نام لے لیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات انتہائی جو ہے وہ ناخوشگوار ہیں. اور اس کے پیچھے یہی ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہسٹری کے مختلف واقعات میں جو ہے وہ سٹک ہوا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے تو آج کی جو ڈپلومیٹک اٹیمپٹس ہیں یا ان کی جو کوششیں ہیں وہ اسی کے ارد گرد اس کو سامنے رکھ کے تو گھما رہے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جو ٹانل ویژن آپ کہتے ہیں نا، جس کے ایک خاص قسم کی کیفیت کے اندر دھکیل رہا ہے، جس کے آگے جو ہے وہ بڑی مایوس کن قسم کی جو ہے نا صورتحال ہے. ویسے صاحب یہ تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اس کو پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اور وہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، تو کیا اس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ بھارت میں بھی ایک خاص نقطہ نظر ہے اس پر، اور جو انڈیا کے رول کی بات کی جاتی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے نہیں، بھارت کا نقطہ نظر تو اس پہ بہت ہی کلیئر رہا ہے نا جی. پہلے جب تھا بی جے پی کی حکومت سے پہلے، تو چونکہ اس کا نقطہ نظر کانگریس زیادہ تر اقتدار میں رہی، تو کانگریس کا ایک کلیئر قسم کا اس کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ بنگلہ دیش کے عوام کے حقوق کی لڑائی یا ان کی آزادی کی جنگ تھی، جس میں ہم نے ان کی مدد کی. اور اس مدد والی بات پہ بھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سٹریس نہیں کرتے تھے. اسپیسیفکلی آل دا وے اپ ٹو جو ہے وہ اندرا گاندھی، جو ان کا، چونکہ اندرا گاندھی واز دا مین پلیئر اس سارے پروسیس میں، تو وہ بھی پرسنلی اس کو کوئی بہت بڑا اپنے لیے کریڈٹ بنا کے پیش نہیں کر رہی تھی، بلکہ ان کی جو، اگر آپ باریکی سے دیکھیں ان کی جو سپیچز ہیں یا رائٹنگ ہیں، تو اس میں وہ میسج یہ دے رہی تھی کہ یہ بنگلہ دیش کا جو قضیہ تھا، اس میں ہمیں زبردستی انفارچونیٹلی پھنسا دیا گیا، اور اس میں اس لیے پھنسا دیا گیا کہ ہمارے اپنے مسائل بے تحاشا تھے. اور ویسے بائی دا وے اس وقت 71 میں انڈیا جو ہے ایک غریب ملک تھا، اور اس کے بے شمار چیلنجز تھے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کسی طرح کی ریجنل یا انٹرنیشنل کانفلکٹس میں کسی طرح کی مداخلت کر سکے. تو اس حوالے سے ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ایشو بن گیا کہ جس کے لیے وی ہیڈ ٹو فائٹ بیک. ایشو بننے کے لیے ان کا جو اندرا گاندھی کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز اور انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے تو یہ مسئلہ حل کر رہے تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ریفیوجیز جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا میں آ رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہم ان کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کرائسس پیدا ہو رہے ہیں، فائنینشیل، سوشل، آل ٹائپ آف کرائسس. تو اس کو روکا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے سوویت یونین سے لے کے سب کو انوالو کرنے کی کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، لیکن اس کو نہیں روکا گیا. تو فائنلی ہمیں جو ہے وہ فوجی کارروائی کرنی پڑی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ کسی علاقے کو فتح کرنا یا کسی خاص شہر کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ریفیوجی کا جو انفلیکس اور جو کاسٹ تھا ان کا جو ہے اپروٹ ہونے کا اور بنگلہ دیش چھوڑنے کا، اس کو ختم کرنا تھا. یہ تھی ان کی پلی. اس سے زیادہ کبھی انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی. بعد میں جب بی جے پی کے دور میں انہوں نے تھوڑا سا اس میں فنڈامنٹل چینج کی، اور انہوں نے اس کو اس پروسیس میں جو ہے اس کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا کہ جناب یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم نے اصل میں بنگلہ دیش کی جو وار آف لبریشن ہے اس کی مدد کی ہے، جو کہ اسپیسیفکلی مودی صاحب نے
بنگلہ دیش میں جا کے باقاعدہ اپنی سپیچ میں یہ کہا، اینڈ اس حساب سے ہی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر جس نے اتنے اوپنلی اس طریقے سے جو ہے وہ رسپانسبلٹی لی کہ یہ وار آف لبریشن تھی اور اس میں ہم نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کی، بنگلہ دیش کو آزاد کرایا. تو اس حوالے سے انڈیا کا ایک بہت ہی کلیئر قسم کا موقف ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس موقف کو آن کرتی ہے، جس میں بنگلہ دیش کی جو برسر اقتدار پارٹی جو ہے اس سے لے کے تو شیخ مجیب الرحمان کی لیڈرشپ سے لے کے بلکہ سوائے جماعت اسلامی کے باقی ساری لیڈرشپ اس نیریٹو کو آن کرتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقف ہے انڈیا کا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو وہاں کے صورتحال ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کرتا ہے. اچھا سر، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے سابقہ آرمی چیف، فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنی جو کچھ آخری انہوں نے سپیچز کی، اس میں انہوں نے ایک سپیچ کی تو اس میں انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا، اور ان کا جو کامنٹ تھا اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سوال اٹھے. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا تھا، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر تو ظاہر ہے کہ جی پاکستان کا ایک حصہ الگ ہوا، ایک حصہ ٹوٹ گیا، تو وہ اس کا سارا ذمہ داری انہوں نے سیاست دانوں پر ڈال. آپ اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں یا اس سے کچھ مختلف نظریہ؟ دیکھیں جی، میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا، بلکہ مجھے اس پہ سخت قسم کا اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو لانگ سٹینڈنگ قسم کا ایک ان ایزی ریلیشن شپ ہے پالیٹیشین ورسز ملٹری، یہ اس کی ریفلیکشن ہے. اور یہ باجوہ صاحب نے جاتے جاتے وہ جو بھی ایک ان ایزی ریلیشن شپ ہے اس کو مزید انٹینسیفائی کیا نیگیٹیولی، اس طرح کا بیان دے کے ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ملٹری جو ہے وہ پالیٹکس سے غائب ہو رہی ہے اور اس سے نکل رہی ہے. ایک ایسے موقع پہ اس قدر کنٹروورشل قسم کا بیان نہ تو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے اس سے پہلے کسی نے دیا، نہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ نے دیا، اور نہ ہی جو لوگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سٹرگل اس وقت کے ایونٹس جس طریقے سے انفولڈ ہوئے اور جو ہسٹوریکلی یہ سارے معاملات آگے آئے، کسی کو جو کوئی بھی تھوڑا بہت ان پکچر ہے، پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، سنتا ہے، وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. اس کا میں مختصراً آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اور چیز کو چھوڑیں، آپ جو ہے وہ صرف ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس دیکھ لیں جو 71 پہ آئے ہیں. 71 کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں آپ امریکی ڈاکومنٹ سے شروع کر کے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ تقریباً 60 کے شروع میں، یعنی بنگلہ دیش کی علیحدگی سے 10 سال پہلے جو امریکی سفیر جو ہیں جو رپورٹیں بھیج رہے تھے واشنگٹن میں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یا وائٹ ہاؤس کو، اس میں واضح طور پہ ہر دوسری رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان جس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسٹ پاکستان میں علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور کامیاب ہو جائے گی. اس طرح کی ملٹیپل، یعنی جو رپورٹس میں نے دیکھی ہیں تقریباً 15 سے زیادہ رپورٹس ہیں جو تقریباً 10 سال سے لے کے 3 سال پہلے تک، اس واقعے کے 3 سال پہلے تک انڈین سب کنٹیننٹ کے مختلف حصوں سے، ڈھاکہ سے، دلی سے اور کراچی سے جو ہے وہ واشنگٹن جا چکی تھی. اب جہاں پہ ایک امریکی ایمبیسیڈر اس طرح کی ڈیٹیل رپورٹ دے رہا ہے کہ یہ ان دونوں جو وگز ہیں پاکستان کے، ان کے درمیان ایک، میں نے وگز کا ساری ونگز تو یعنی جو ایسے ہیں، تو ان کے درمیان جو یہ کانفلکٹ ہے یہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے، اور اس کو ان کے اگر ریزالو نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ بہت ہی خوفناک شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، بنگلہ دیش کی جو لبریشن اور علیحدگی کی تحریک ہے یہ کوئی 71 میں شروع نہیں ہوئی. یہ تحریک جو ہے اس وقت سے سٹارٹ ہو گئی تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان کی واحد سرکاری زبان جو ہے اردو ہوگی. اور قائد اعظم جیسے اتنے بڑے لیڈر کے سامنے اسی وقت جو ہے بنگلہ دیشی طلبہ نے اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا. یعنی میرے خیال میں ممکن ہے یہ قائد اعظم کی زندگی کا کوئی پہلا اس طریقے کا واقعہ ہوا ہو کہ ان کے سامنے لوگوں نے اتنا اسٹرانگلی
ری ایکٹ کیا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی، اور پوری ایک جو ہے وہ تقریب جو تھی وہ ہنگامے کی نظر ہو گئی۔ اس میں بنگال کے لوگوں کا، طلباء کا یہی تھا کہ بنگلہ دیشی زبان جو ہے اس کا کیا ہوگا، اور ہم کیسے جو ہے وہ اردو زبان کو ایکسیپٹ کریں۔ اردو جو ہے وہ بنگالیوں کے لیے ایک ایلین قسم کی لینگویج آپ سمجھ لیں، یہ پنجاب کی طرح نہیں یا سندھ کی طرح نہیں، بلکہ بنگال میں چونکہ بنگالی زبان کی اپنی جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ تھی اور جو اس کی لٹریچر میں اور کلچر میں ایک سپیس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ اپنی زبان پہ جو ہے وہ پراؤڈ فیل کر رہے تھے، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک دھماکہ خیز قسم کی خبر تھی کہ ان کی زبان جو ہے اس کی کوئی سرکاری اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو وہاں سے لے کے تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بنی، وہاں پہ ہنگامے ہوئے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، تقاریر ہوئی، ایک بہت بڑا لٹریچر تخلیق ہوا۔ تو اس لیے کہہ دینا کہ یہ اچانک کو بنگلہ دیش کے اندر کو انڈیا نے سازش کر دی یا کسی نے کچھ کر دیا تو بنگلہ دیش بن گیا، یہ ہسٹری سے جو ہے وہ ناواقفیت کا ثبوت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہنا کہ اس میں پالیٹیشنز کا قصور ہے، فوج کا نہیں ہے، تو وہ میں نے کئی جگہوں پہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بنگلہ دیش بننے سے جو ہے وہ 10 سال پہلے پاکستان ملیٹری پاکستان کے تمام افیئرز کی ہولی سولی انچارج جس کو آپ کہتے ہیں وہ بن چکی تھی۔ یعنی 1958 کے مارشل لا کے بعد تمام جو ڈیسیجن میکنگ کی پاورز تھی وہ ظاہر ہے جنرل ایوب خان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے 10 سال تک وہ پاور رہنے کے بعد جا کے تو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ بات نہیں کہ ایوب خان کو پتہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو رپورٹیں لکھی جا رہی تھی فارن افیئرز میں، یہ رپورٹیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہو رہی تھی، امریکی سفیر اور برطانوی سفیر اور فرینچ سفیر ان کے ساتھ بھی یہ رپورٹیں ڈسکس کرتے تھے، اور ان موضوعات پہ جو ہے وہ بات ہوتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جس کا کوئی جواب لے کے آئے، کہ صدر نکسن کے ساتھ میٹنگ میں جو ہے ایوب خان نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ بنگلہ دیش میں صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، تو نکسن نے اس کو کہا کہ یہ اگر اس قدر خطرناک ہوتی جا رہی ہے تو یہ تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو آپ لوگ اس کو ریزالو کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ دیتا ہوں کہ 1972 اگست تک جو ہے ہم بنگلہ دیش کو آزاد کر دیں گے۔ یہ ایوب خان کے الفاظ تھے بنگلہ دیش بننے سے 3 سال پہلے، جو ہے امریکی پریزیڈنٹ کی جو ڈائری اور وہاں کے جو ڈاکومنٹ ہیں ڈی کلاسیفائڈ اس میں باقاعدہ موجود ہے۔ تو ایوب خان کیا سیویلین تھا؟ ایوب خان جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا۔ ایوب خان جو ہے وہ سب سے بڑا عہدہ تو اس کے لیے فیلڈ مارشل کا، جو کہ ایک خود کریشن کا ایک وہ تھا ملیٹری کا۔ تو وہ جب 3 سال پہلے جو ہے ایک امریکی صدر کو باقاعدہ ڈیٹ دیتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو الگ کیسے کریں گے، اور اس کے بعد ایوب خان نے کم از کم 3 ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو بلانگ کرتے تھے اس وقت کے، جن کو انہوں نے کہا کہ آپ بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں ہماری جو ہے اس مدد کریں کہ ہم کس طریقے سے بنگالیوں کو کہیں کہ وہ الگ ہو جائیں، جس کے جواب میں بنگالی یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں الگ ہوں، ہم تو اکثریت میں ہیں، اگر الگ ہونا ہے تو آپ ہو جائیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک جو ہے جہاں تک تعلق ہے کہ ڈیسیجن میکر کون تھا اور یہ سچویشن کریٹ کس نے کی تھی، یہ ظاہر ہے اس میں کسی بھی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی سیویلین کا کوئی آتا۔ سیویلین تو ایک سیکنڈ کلاس پلیئر تھے اس وقت، آلدو کہ شیخ مجیب الیکشن جیت گیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو ادھر الیکشن جیت گیا تھا، یا نیب کے 2 صوبوں میں جو ہے وہ سیٹیں آ گئی تھی اور جے یو آئی کی، لیکن اس وقت کے آپ اخبارات پڑھیں جن میں جو سرخیاں لگی ہوئی ہیں کہ سیاستدان مسلسل یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ جی آپ اقتدار نیو الیکٹڈ لوگوں کے حوالے کر دیں، اور ملیٹری جو ہے اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ جناب ہم یہ نہیں کرتے، اور فائنلی یہ سارا جا کے جو ملیٹری ایکشن ہوا اس کے بعد جو آخری جو واقعات انفولڈ ہوئے جس کے نتیجے میں یہ ٹریجک سین ہوئے، اس کی موجودگی میں ظاہر ہے کہیں بھی کسی بھی پالیٹیشین کا کوئی رول جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جو ڈسپیرٹی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ، جو سلوک کیا جا رہا تھا ڈسکریمنیٹوری قسم کا سلوک، جس کے اندر سخت قسم کے فائنینشیل
مالیاتی اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں تھی، اور ان کو جو ان کے رائٹس تھے ان سے ڈینائی کیا جا رہا تھا، جس میں لینگویج ہو گئی، کلچر ہو گئے، یا ان کے فائنینشیل فنڈامنٹل رائٹس ہو گئے، تعلیم ہے، صحت ہے، اس طرح کی چیزوں کو جس کو بلنٹلی ڈینائی کیا جا رہا تھا. وہ بھی کوئی 1 سال یا 2 سال پہلے نہیں تھا، بلکہ وہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان جو ہے سے لے کے تو ایٹ لیسٹ کم از کم 1950 سے لے کے جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ویسٹ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، جس میں سول اور ملٹری دونوں شامل تھے، وہ بنگالیوں کے بارے میں بہت ہی ہتک امیز قسم کا اور ڈسکریمنیٹوری، بلکہ ڈیروگیٹوری آپ کہہ سکتے رویہ رکھتے تھے، اور اس کے لیے کومنٹس پاس کرتے تھے. تو یہ باقاعدہ ایک پلانڈ اور ایک ایکسپیکٹڈ قسم کا ایونٹ تھا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش آزاد ہو گئے. تو اس کا جب لازمی نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ اس حقیقت کو تسلیم کرے، اور اس میں اپنی جو ان کی وکیبلری ہے، اور بجائے ان چیزوں کو ٹریجک سین سمجھنے کے، اس کو بنگالیوں کے ساتھ مل کے اس معاملے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں. میری رائے تو یہ. تو بھائی صاحب، آخری سوال تو یہی بنتا ہے کہ جو اگر یہاں پر اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں، تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جو جنرل یحییٰ ہیں انہوں نے یہ سب کیا، اس کے ذمہ دار، لیکن اس کے بعد اگر اتنا زیادہ اس کو یہ سامنے آیا تو ان کے ساتھ تو کوئی ایسا سلوک نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں. نہیں، دیکھیں، وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر آپ کے اندر یہ اتنا سینس آف سپیریورٹی اور پرائڈ ہو کہ آپ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور جتنی غلطیاں ہیں باقی لوگوں نے کی، تو آپ ریکنسائل بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کسی ذمہ دار کو آپ سزا بھی نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں، حمود الرحمان کمیشن جو تھا، اسپیسیفکلی اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کی کریشن جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس کی ریزنز کیا تھی، اور اس کے دوران جو واقعات ہوئے وہ ایگزیکٹلی کس سیکوینس میں ہوئے. اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ کوئی آدمی کو نیا کلو لے کے آئے، جس طرح باجوہ صاحب نے پیش کیا کہ یہ جی پالیٹیشنز کا. اس میں باقاعدہ انہوں نے نامینیٹ کر کے بتایا ہے کہ کس کس نے کیا کیا کیا، اور کہاں کہاں کس کا جرم ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں ہے کوئی ایسی کام نہیں ہے جس کا دوسری کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ نہ ہوا ہو. اور کہیں ملک جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے الگ ہوئے ہیں، کہیں کو زبردستی الگ کر دیا گیا، کہیں کو ذلیل کر کے. مثلا آپ یہ سری لنکا کو دیکھیں کہ سری لنکا کو فورسفلی جو ہے وہ سیپریٹ کیا گیا تھا ملائیشیا سے، اور اس وقت سری لنکا میں 3 دن کا سوگ بنایا گیا تھا کہ ہمیں زبردستی جو ہے وہ الگ کیا گیا. بعد میں سری لنکا کے اس خطے کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات نارمل. اس طرح آپ یورپ میں دیکھیں، ملکوں نے آپس میں لڑائیاں لڑی، قتل و غارت گری کی. نارتھ امریکہ میں دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کوئی 100 سے زیادہ جو ہے وہ جنگیں ہوئی. تو ان لوگوں نے ان سارے معاملات کو ریکنسائل کر کے ایک فارورڈ لوکنگ جو ہے وہ سوچ اختیار کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سارے مسائل جو ہیں اس پہ قابو پایا. پاکستان واحد ملک ہے وہ جس طرح آپ کسی ٹنل میں پھنسے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا آپ کا ویژن جو ہے وہ بلنٹ ہوا ہوتا ہے آپ کا، تو یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ بھائی یہ ہمارا جو موقف ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے، سوائے کسی 1-2 شخص کے جنہوں نے یہ بلنڈر کیا ان کو تحفظ دینے کے. آپ کہتے ہیں یحییٰ خان کو کسی نے کچھ نہیں کیا، تو یہ تو 1-2 لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے آپ پوری کام کو، ہسٹری کو سر کے بل جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ پاکستان پہ بہت بڑا جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے.